کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی قوم تھی جس پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی؟ آخر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے ایسا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خوفناک عذاب نازل ہو گیا؟ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اس عبرتناک واقعے کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان ان سے نصیحت حاصل کرے۔ انہی میں ایک قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکرا دیا، گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ تاریخ کا عبرتناک نشان بن گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو اخلاقی اور روحانی گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، گناہوں سے بچنے کی تلقین کی اور انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نے ان کی بات سننے کی بجائے مذاق اڑایا اور مخالفت شروع کر دی۔ قوم لوط مختلف گناہوں میں مبتلا تھی، لیکن ان کی سب سے بڑی برائی وہ عمل تھا جسے اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، کھلے عام گناہ کرتے تھے، برے کاموں پر فخر کرتے تھے، مسافروں کو تنگ کرتے تھے، نبی کی نصیحت کو حقارت سے ٹھکراتے تھے، برائی کو برائی سمجھنے کی بجائے اسے معمول بنا چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے رہے لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو گناہوں سے روکا تو انہوں نے الٹا نبی کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنے شہر سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دیتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے سے پہلے اپنے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھا اور اپنے گھر لے گئے۔ قوم کو جب خوبصورت نوجوان مہمانوں کی خبر ملی تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی اور اپنی عزت کا واسطہ دیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اسی وقت فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ وہ عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اب اس قوم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا آپ رات کے وقت اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور شہر چھوڑ دیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائی تھی، اس لیے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق ایک زبردست چیخ اور ہولناک آواز آئی، پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے پوری بستی کو الٹ دیا، زمین لرز اٹھی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یہ ایسا خوفناک عذاب تھا کہ چند لمحوں میں ایک آباد بستی کھنڈر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح ہلاک کیا کہ ان کا نام قیامت تک کے لیے عبرت بن گیا۔ ان کے گھر، بازار اور محلات سب تباہ ہو گئے۔ جو لوگ اپنی طاقت، دولت اور تعداد پر فخر کرتے تھے وہ اللہ کے عذاب کے سامنے بے بس ثابت ہوئے۔ قرآن پاک میں بار بار اس واقعے کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور سرکشی کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اہم ترین واقعات میں ایک ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہوں پر اصرار اور حق کو ٹھکرانا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمان، تقویٰ اور اللہ کے احکام کی پیروی انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔